حسن صاحب آپ کی جانب آؤں کی جس طرح سے ہم نے دیکھا ماضی میں سوموٹ ایکشن بھی لیا گیا، پھر اس کے بعد حکم عدولی بھی ہوئی، تو کیا اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکیں گے؟ دیکھیں ان کے لیے تو بے شمار چیلنجز جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور ایک ایسے وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان کے کاندھے پر جو ہے وہ ایک بھاری ذمہ داری عائد کر ڈالی کہ جب 56,566 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں عدالت عظمیٰ میں، اور ایک یہ وہ خواب ہے جو جسٹس افتخار سے لے کے آج تک جو ہے وہ عوام ڈیلی دیکھتی ہے کہ شاید یہ تاریخ پر تاریخ نہیں ڈلے گی اور ان کو انصاف فراہم جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کے لیے چیلنج ہے۔ اور پھر دوسرا کہ جو سابق چیف جسٹس نے جو ججز کے درمیان جو تقسیم کا تاثر دیا وہ بہت ہی خوفناک ہے، یعنی وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی نہیں کر سکے اور عدالت کو اس پوزیشن پر لے آئے کہ محلے تھروں پر گلی محلوں میں عدالت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، چاہے وہ فیصلے انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق کیے ہوں اپنے اینڈ پر، لیکن ان کو سیاست دانوں نے اس کا بہت غلط جو ہے وہ استعمال کیا۔ پارلیمان میں ان کے دور اقتدار میں عدالت کی توہین کی گئی، عدالتوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اس پر جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ عدالت عدلیہ کی جو ہے وہ اس کا اقتدار، اس کو جسے کہا جا سکتا ہے اس کی مضبوطی، یعنی عدلیہ کا وقار بلند کرنا، عدلیہ کی پوزیشن مضبوط کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب بڑے کمال ہیں، میں نے ان کے فیصلے دیکھے اور میں نے ان کی پوری ہسٹری کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف سنجیدہ اور سلجھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قانون، شریعت، اسلامی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کو بہت زیادہ جو ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ممالک کے جو فیصلے ہیں، قوانین ہیں، اس پر بھی بڑی جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور باقاعدہ فیصلوں میں ان کے جو ہے حوالے دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنے ان کے لیے چیلنجز ہیں کہ عدلیہ میں احتساب کا عمل بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو بہتر بنانا، کہ جو مختلف جو ہے سیشن کورٹ، نیچے والی جو عدالتیں ہیں اس پر کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، اور پھر جو اس کا جو ہے وہ عدلیہ کی ساکھ جو متاثر ہوئی ہے اس کو بہتر بنانا، اور پھر فیصلے لینا، پھر جو اتنے 56,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ میرے خیال میں یہ 1 سال کچھ ماہ ہے، ان کو 2 سال سمجھ لینا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں سمجھیں گے۔ اور جو آپ کو صرف ایک یاد ہوگا، جس سے بھی یہ سیاستدان یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نون لیگ والا سمجھتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیں گے اور پی ٹی آئی والا سمجھتا ہے کہ شاید نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، صرف میں ان سیاستدانوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے پارلیمان میں آ کے ایک آئین کے حوالے سے جو تقریر کی تھی وہ صرف تقریر کو ضرور یاد رکھیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کو نظر انداز نہیں کریں گے، آئین کی بالادستی کو ہر صورت قائم رکھیں گے، ریاست کا فائدہ کریں گے، اور یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو فائدہ مل جائے گا، جو میں نے ان کے فیصلے پڑھے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی کو فائدہ ملے گا۔ اور رہی بات سابق چیف جسٹس صاحب کی، تو تاریخ ہے، تاریخ دان اس کو کیسے لکھتے ہیں، لکھاری اس کو کس انداز میں لکھتے ہیں، وہ تو تاریخ ہی بتائے گی کہ اس میں کون کون سے سیاسی اتار چڑھاؤ بھی آئے، کون کون سی آپ سیاست کو کس طرح آپ عدالت میں لے آئے، اور پھر عدالتی معاملات کو کس طریقے سے آپ نے سینئر کو نظر انداز کیا، وہ بھی ایک داستان ہے۔ کہیں پر مثبت فیصلے تھے، کہیں پر غلط فیصلے تھے، سیاستدان بھی جو ان کے حق میں اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین فیصلہ ہے، جہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ عدلیہ پر جو ہے چڑھ دوڑتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ان کو چیز ختم کرنا چاہیے، عدلیہ کا وقار جو ہے اس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اب جو الیکشن 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے کہ آئین کے مطابق اس میں کیا معاملات آتے ہیں۔ جیسا بھی بتا رہے تھے دیل ورائے صاحب بھی کہ کل والے دن بھی پہلی جو ہے ان کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور جو فل کورٹ انہوں نے بنا دیا، اور وہ یہی تو مطالبہ سابق تمام افراد کر رہے تھے کہ کسی بھی جج کو نظر انداز نہ کیا جائے، 15 ججز بیٹھے فیصلے سنے اور معاملہ کلیئر ہو جائے۔
مجھے یہ لگتا ہے باقی جو کیسز کھلیں گے اس میں بھی فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بن سکتا ہے.